الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب ان یبسط لہ فی رزقہ وینسأ لہ فی اثرہ فلیصل رحمہ۔ صحیح مسلم حدیث 6524۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص چاہتا ہے کہ اللہ اس کے رزق میں اضافہ فرمائے اور اس کی عمر لمبی ہو تو اس کو چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے۔ عزیز طلبہ، یہ حدیث آپ نے پہلے بھی سنی ہوگی اور آپ نے کئی جگہوں پہ یہ خطبہ حضرات کو بیان کرتے بھی ہوئے دیکھا ہوگا۔ بہت اہم حدیث ہے اور صحیح مسلم میں ہے، صحیح حدیث ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اس میں اللہ کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں اضافہ ہو، جس کو دنیا میں رہتے ہوئے تھوڑی تھوڑی سمجھ آتی ہے نا، وہ سب سے پہلے یہی کوشش کرتا ہے کہ میرے پاس پیسے ہوں، میرے پاس آسائش ہو، مجھے سکون ہو، مجھے میری زندگی جو ہے وہ آسانی سے گزرے، تو ہر بندے کی خواہش ہے۔ اسی طرح جو دنیا میں آ جاتا ہے، دنیا اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورت بنائی ہے، اس میں بہت زیادہ ورائٹی رکھی ہوئی ہے، بہت زیادہ دلچسپی کے سامان رکھے ہوئے ہیں، بڑے بڑے موسم رکھے ہوئے ہیں، اور بہت سی چیزیں رکھی ہوئی ہیں جو آنکھوں کو بھلی لگتی ہیں، جو کانوں کو اچھی محسوس ہوتی ہیں ان کی آوازیں، جو زبان پہ ذائقہ بناتی ہیں۔ تو بہت ساری چیزیں دنیا میں دیکھنے کو ملتی ہیں اور انسان چاہتا ہے کہ میں دنیا میں رہوں، میں دنیا میں کیا پذیر ہو جاؤں۔ اس لیے انسان کی کوشش ہے کہ جتنی بھی چیزیں ہیں جو میڈیسن کی شکل میں ہیں، جو خوراک کی شکل میں ہیں، جو انوائرمنٹ کی شکل میں ہیں، میں ان کو اپناؤں تاکہ میری زندگی میں اضافہ ہو۔ اس لیے لوگ خوراک کا بڑا خیال رکھتے ہیں اور ماحول کا خیال رکھتے ہیں کہ ہمیں اچھا ماحول ملے، ہماری لائف جو ہے وہ لمبی ہو جائے۔ تو اس حدیث میں دو چیزوں کو انڈیکیٹ کیا گیا ہے جو انسان کے لیے مرغوب ہیں۔ ایک تو اس کو رزق کے بارے میں خوشخبری سنائی گئی ہے، ساتھ لمبی عمر کے بارے میں بتایا گیا، لیکن اس کا فارمولہ بتا دیا گیا۔ وہ فارمولہ بڑا ہی اہم ہے اور معاشرے کے لیے ضروری بھی بہت ہے۔ معاشرے کو چلانے کے لیے اس پہ چلنا بڑا ضروری ہے۔ انسان ہونے کے ناطے اس کی پسند اور ناپسند ہے، انسان ہونے کے ناطے اس کی اپنی سوچ ہے، اس کی اپنی اپروچ ہے، اس کی اپنے فیورٹس ہیں۔ بہت ساری چیزیں وہ پسند کرتا ہے، بہت کو نہیں کرتا۔ یہاں پر یہ بات کہی جا رہی ہے کہ تم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اس میں اس بات کی نفی کی جاتی ہے کہ وہ تمہیں پسند ہیں یا ناپسند۔ اصل بات اس حدیث میں یہ کہی جا رہی ہے کہ جیسے بھی تمہارے رشتہ دار ہیں، جس طرح کے بھی ہیں، وہ اخلاق میں اچھے نہیں ہیں، وہ ڈیلنگ میں اچھے نہیں ہیں، وہ پیار کرنے والے نہیں ہیں، وہ دکھ دینے والے ہیں، وہ چغلی کرنے والے ہیں، وہ غیبت کرنے والے ہیں، وہ آپ کی راہ میں کانٹے بچھانے والے ہیں، آپ کے ساتھ ان کا ایٹیچیوڈ صحیح نہیں ہے، وہ آپ کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتے، وہ آپ کو مسکرا کے آپ کے سلام کا جواب نہیں دیتے،
وہ آپ کے پاس آنا پسند نہیں کرتے، آپ کے خلاف پروپوگیٹ کرتے ہیں، نفرت کا اظہار کرتے ہیں۔ تو اس حدیث کا مقصد یہ ہے کہ ساری چیزیں چھوڑ دو، ان کے سارے معاملات سے درگزر کر لو، ان کے بارے میں پریشانی چھوڑ دو، ساری چیزیں اگنور کر کے ان کے ساتھ محبت کرو، ان کے ساتھ صلہ رحمی کرو۔ صلہ رحمی سے کیا مراد ہے، کبھی غور کریں۔ صلہ رحمی کہتے ہیں کہ اگر ان کو کوئی پرابلم ہے، ان کو کوئی دکھ ہے، ان کے ساتھ کوئی مسئلہ بنا ہوا ہے، اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے تم اس کا ساتھ دو، اس کو صلہ رحمی کہتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ تم اپنے طور پر انجوائے کرتے رہو اور سلام دعا رکھ لو، بھی میں نے سلام دعا رکھی ہوئی ہے، میں نے ان کو پوچھا ہے، ان کے حال چال پوچھتا رہتا ہوں۔ یہ صلہ رحمی نہیں ہوتی۔ صلہ رحمی سے مراد یہ ہے کہ ان کے جو گریوینسز ہیں، تحفظات ہیں، ان کے بارے میں تم غور کرتے رہو کہ ان کو کیا کیا پرابلم ہے، ان کی لیونگ کیسی جا رہی ہے، کہیں اندر سے وہ ڈسٹرب تو نہیں ہے۔ بہت سے لوگ بظاہر ہمیں بڑے اچھے نظر آتے ہیں، نارمل نظر آتے ہیں، لیکن ذرا سا قریدہ جائے تو ان کے اندر پرابلم ہے۔ فار ایگزامپل، آج کل کا دور ہے، مکان کے مسائل ہیں، رہائش کے مسائل ہیں، کھانے پینے کے مسائل ہیں، لیکن جو سفید پوش لوگ ہوتے ہیں نا، وہ شرم کے مارے کسی کو بتاتے نہیں ہیں۔ ان کے گھر میں کوئی ایسی بیماری ہوتی ہے جو بہت ہی زیادہ خرچے کرواتی ہے، میڈیسن کے حوالے سے، ٹیسٹوں کے حوالے سے، خوراک اسپیشل چاہیے۔ ایک ہی بندہ اگر کسی سویئر ڈیزیز میں ہے نا، تو وہ گھر کے سارے بجٹ کو خراب کر دیتا ہے، اتنا بجٹ لگتا ہے۔ بندہ نارمل ہوتا ہے لیکن بیماری کی وجہ سے وہ گھر کا سارا نظام، وہ جو اس کے پاس اثاثہ ہوتا ہے، جو اس کے کاروبار کے جو ہے معاملات ہوتے ہیں، وہ آہستہ آہستہ گھر میں لے کر آتا ہے، کاروبار ڈسٹرب ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور جو ہے نا گھر میں غربت کے آثار ہوتے ہیں۔ اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ بڑے اہم ہوتے ہیں، ان کے دل اندر سے جو ہے زخمی ہو چکے ہوتے ہیں، ان کو ضرورت ہوتی ہے کہ ان کو کوئی ہاتھ رکھنے والا ملے، ان کو کوئی سپورٹ کرنے والا ملے۔ تو اس حوالے سے اس کو صلہ رحمی کہتے ہیں کہ جب آپ کسی رشتہ دار کو کسی ٹینشن میں دیکھیں تو اس ٹینشن کو رفع کرنے میں آپ اس کے ساتھ تعاون کریں۔ آپ کو محسوس ہو کہ وہ میرے ساتھ اچھا نہیں چلتا رہا، وہ میرے ساتھ جو ہے روڈ اس کا ایٹیچیوڈ تھا، مجھے تو وہ دیکھنا پسند نہیں کرتا تھا، میرے تو کسی بچے کے سر پہ اس نے کبھی ہاتھ بھی نہیں رکھا تھا، مجھے تو وہ پوچھتا نہیں تھا، اب جو ہے میں اس کو کیسے ڈیل کروں؟ اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بندہ آتا ہے، ایک صحابی آتا ہے، کہتا ہے کہ میرے رشتہ دار جو ہیں وہ مجھ سے ناراض رہتے ہیں، نالا رہتے ہیں، میرے ساتھ ان کی کوآرڈینیشن نہیں ہے، وہ مجھے دیکھنا پسند نہیں کرتے، اور جو ہے وہ میں چاہتا ہوں کہ وہ رابطہ کریں لیکن وہ رابطہ نہیں کرتے، مکس نہیں ہوتے۔ اب میرے یہ کیا حکم ہے، میں ان کو چھوڑ دوں یا کیا کروں؟ یہ سوال اللہ کے نبی سے یہ کیا گیا۔ آپ نے فرمایا کہ یہی تو صلہ رحمی ہے کہ تم ان کے ساتھ جڑ جاؤ، تم ان کے ساتھ تعلق رکھو، کہ وہ تم سے نہیں رکھتا تم اس کے ساتھ رکھو، یہ ہے صلہ رحمی۔ اور یہ جو نا عرش کے ساتھ اس کو ہینگ کیا گیا صلہ رحمی کو، پتہ آپ کو اتنی اہم صلہ رحمی ہے یہ۔ اور ناراضگی کے بارے میں کہا گیا کہ 3 دن سے زیادہ کسی کے ساتھ ناراض ہونے کی اجازت نہیں ہے، اس میں رشتہ دار پہلے آتے ہیں، رشتہ داروں سے زیادہ ناراضگیاں ہوتی ہیں، رشتہ داروں سے زیادہ پھٹے پڑ جاتے ہیں۔ تو اس حوالے سے رشتہ داروں کے ساتھ رابطے میں رہنا، ان سے محبت کرنا، ان کی دل دکھانے والی باتوں سے ذرا صبر کرنا، اور ان کے ساتھ جو ہے نا محبت استوار کرنا، یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ اور انسان کا جو کردار ہے نا، کردار یہ اس کو امر کرتا ہے، جیسے کہا گیا نا اس کی عمر میں اضافہ ہو،
اس میں یہ امر بھی ہمارے لیے آتا ہے کہ جو بندہ اچھے کردار کا ہوگا نا وہ مر جائے گا، وہ مرے گا نہیں، وہ امر کر دے گا، اس کو کہتے ہیں امر کر جانا۔ وہ چلا گیا ہے، جس کے کان میں آواز پڑتی وہ فوت ہو گیا، وہ کہتے بڑا اچھا بندہ تھا، اس کا بڑا اخلاق تھا، بڑا پیار تھا، وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بڑی محبتیں کرتا تھا، اپنے پیسے میں ان کو حصہ دار بنا لیتا تھا، ان کو لٹاتا تھا، دیتا تھا۔ وہ پھر اس کے جو نا جو اس کا اعمال نامہ ہے نا وہ مرنے کے بعد بھی بڑھتا رہتا ہے، اس کے اندر نیکیاں شامل ہوتی رہتی ہیں، جو بندہ سنتا ہے اس کی تعریف ہوتی ہے۔ یہ اس کی لمبی عمر کا ایک حساب ہوتا ہے کہ لوگ اس کو لمبے عرصے تک یاد رکھتے ہیں کہ یہ تو بندہ بہت اچھا گزرا ہے۔ اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں اضافہ کر دیتے ہیں، اس کی صحت میں اضافہ ہو جاتا ہے، اس کو روحانی خوشی ہوتی ہے، اس کو سیٹسفیکشن ہوتی ہے کہ میں اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرتا ہوں۔ اسی طرح جو بندہ اپنے رشتہ داروں میں بانٹتا ہے نا، میں آپ کو بتاؤں اس کا 2 گنا ثواب ہوتا ہے رشتہ داروں میں بانٹنے کا۔ مثال کے طور پر اسے زکوٰۃ دینی ہے، زکوٰۃ ایک فرض ہے، اسلام کا رکن ہے، زکوٰۃ دینا فرض ہے۔ اب کسی عام بندے کو وہ دے دیتا ہے تو وہ اپنا فرض کی ادائیگی کرے گا، اس کو ثواب بھی ہوگا۔ لیکن جو بندہ اپنی زکوٰۃ کو نا اپنے رشتہ داروں کو دے گا اس کو 2 گنا ثواب ہے، اس کا ثواب جو ہے ملٹی پلائی ہو جاتا ہے۔ اور ایک تو ثواب اس کا یہ ہے کہ اس نے دیا ہے، دوسرا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کر دی۔ اور اللہ کی دین ہوتی ہے، کئی رشتہ دار بہت بڑھ جاتے ہیں، کئی ڈپریس ہو جاتے ہیں، تو وہ بندہ کہتا ہے میں نے تو کئی دفعہ ان کو دیا، تو جو دیا تم کو اللہ نے دیا تو تم نے دیا، تم نے کون سا احسان کیا، یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے جب تک بندے کے اندر وسائل موجود ہیں، اللہ نے اس کو عطا کیا ہوا ہے، وہ بہانے سے اپنے رشتہ داروں کو بانٹتا رہے۔ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ رشتہ دار لینا پسند نہیں کرتے، کہتے ہیں ہم کیوں لیں۔ اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کسی موقع پر بندہ جاتا ہے، جیسے عید کے موقع پر جاتا ہے، بندہ ان کے لیے کوئی گفٹ کا ارینج کر لیتا ہے، جیسے کوئی سوٹ وغیرہ ہیں، کوئی اور چیزیں ہیں، وہ اچھی چیزیں جو ان کے استعمال میں آ سکتی، بندہ ان کو دے دے۔ اور اسی طرح وقتاً فوقتاً ان کے ساتھ محبت رکھی جائے تو پھر وہ بہانے سے ان کی ہیلپ بھی ہو جاتی ہے، ان کو احساس نہیں ہوتا کہ ہماری انہوں نے ہیلپ کی ہے۔ بہت سے لوگ اس طرح ڈائریکٹ ہیلپ پسند نہیں کرتے کہ ہم کیوں لیں، تو ایسے لوگوں کے ساتھ اس طرح کی تعلقداری کرنی چاہیے۔ تو بندہ جو اس کے پاس سپیئر وقت ہوتا ہے نا، فارغ وقت، جیسے جمعے کے دن بعض لوگوں کو چھٹی ہوتی ہے، بعض کو سنڈے کو چھٹی ہوتی ہے، تو ان کو یہ پورا پلان کرنا چاہیے اپنے رشتہ داروں کے حوالے سے۔ وہ ایک لسٹ بنا کے رکھے، وہ ایک جو ہے ترتیب بنا کے رکھے کہ میں نے آج فلاں رشتہ دار کے گھر جانا ہے، میں نے فلاں رشتہ دار کو بلانا ہے۔ وہ ہر رشتہ دار کے بارے میں کانشیس رہے اور پھر ان کو ترتیب سے ان کے راستے میں رہے۔ اس کے علاوہ ایک اگلی بات یہ ہے کہ موبائل ہے، پیکج بنے ہوئے ہیں، ہر بندے کے پاس موبائل کی سہولت بھی ہے، اس کو وقتاً فوقتاً اپنے رشتہ داروں کے ساتھ موبائل پہ بھی رابطہ کرنا چاہیے، ان کا حال چال پوچھنا چاہیے۔ منٹ 1.5 منٹ 2 منٹ کی بات ہوتی ہے، بندہ پوچھ لے کہ رابطہ ہو جاتا ہے، خیر خیریت ہو جاتی ہے۔ تو یہ ایک مفت کے ثواب ہوتے ہیں، اللہ خوش ہوتا ہے اور ہمارے رزق میں بھی اللہ تعالیٰ اضافہ کرتا ہے، عمر میں اضافہ کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں نا ان چیزوں پہ بڑا غور کرتے رہنا چاہیے۔ اور آپ ابھی اسٹوڈنٹ ہیں، آپ کے گھروں میں بعض اوقات بہن بھائی میں باپ کی بہن ہے یا بھائی ہے یا ماں کی طرف سے رشتہ داروں میں کوئی مسئلہ بن گیا ہے، تو آپ نے ان کی باتوں سے دوسروں کے خلاف نفرت نہیں اپنے دل میں رکھنی کہ یہ فلاں باتیں ہو رہی ہیں، میں نے بھی اپنی خالہ سے نہیں بولنا، میں نے فلاں سے نہیں بولنا۔ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے اپنے والدین کو مجبور کرنا ہے کہ ابو جی امی جی جس طرح بھی ہو گئے نا، ہم نے تعلقات رکھنے، ہم نے رابطے ختم نہیں کرنے۔ یہ جو الفاظ ہوتے ہیں نا، یہ الفاظوں کو اتنی وقت نہیں دینی چاہیے، یہ فلاں وقت اس نے یہ بات کہہ دی، فلاں وقت مجھے
گالی نکال دی، فلاں وقت اس نے مجھے برا بھلا کہہ دیا، فلاں وقت اس نے مجھے ہنس کے نہیں بلایا، میں شادی پہ گیا اس نے مجھے بلایا نہیں، ادھر ادھر کر دی بات۔ تو بعض اوقات خواتین میں یہ زیادہ چیز پائی جاتی ہے کہ چھوٹی چھوٹی بات کو بنیاد بنا کے نا وہ گھر میں آ کر اپنے ہسبینڈ کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ اس کا اظہار کرتے ہیں کہ مجھے اچھا ڈیل نہیں کیا گیا، مجھے پروٹوکول نہیں دیا گیا، اس نے یہ بات کر دی۔ تو اس طرح جو ہے نا وہ گھر میں ایک نفرت کی فضا بن جاتی ہے، ایک جو ہے وہ ڈسٹینس بن جاتا ہے، دیوار کھڑی ہونے لگ جاتی ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ خاندانی نظام کو برباد کر دیتی ہیں۔ پھر جو ہے وہ خاندان میں ایک دفعہ دراڑ پڑ دے نا، ایک دفعہ معاملے کھٹپٹ ہو جائیں، دلوں میں فرق آ جائے تو پھر اس کو جوڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ جتنے انسانی رشتے ہیں نا اس کے بارے میں حد درجہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ اپنی زبان، اپنے ہونٹوں کو زپ لگانی چاہیے ان کے حوالے سے کہ ہم سے کوئی بات نہ ہو، کھلے دل سے رکھنا چاہیے اپنے آپ کو، کچھ نہیں ہوتا، باتیں ہو گئی پھر کیا ہوگا۔ اور انسانی نفسیات ہے کہ اگر کوئی بندہ بات کر دیتا ہے دوسرا بندہ اس کو ریئیکٹ نہ کرے، اس کے بارے میں برا نہ محسوس کرے بلکہ اس سے محبت کرے، تو جس بندے نے بات کی ہوتی ہے وہ شرمندہ ہو جاتا ہے کہ یار میں نے کیا بات کی، اس کو کیسے رسپونڈ کیا ہے، عجیب سی بات ہے، میں اس کو یہ باتیں سنا رہا ہوں وہ مجھے ایسی باتیں کر رہا ہے، جس سے صبر کرنے والے انسان کی جیت ہو جاتی ہے۔ تو انسان نے دنیا میں مستقل نہیں رہنا، مختصر اس کا یہاں پر سٹے ہے، تو اس کو اپنے سٹے کو یادگاری کرنا چاہیے، اپنے زبان کو کنٹرول کر کے اور اپنے عمل سے اچھا ثابت کر کے، تاکہ وہ یہاں سے جب جائے تو لوگ کہیں کہ واہ کیا بات تھی یار اس بندے کی، اس بندے سے نہ کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ یہ میری بات آپ یاد رکھیں، ذرا نوٹ کر لیں کہ دنیا میں رہتے ہوئے آپ کو بہت زیادہ چیزیں سننے کو دیکھنے میں ملیں گی، تو اپنے آپ کو اس حوالے سے تیار کرنا چاہیے کہ جو کڑوی سے کڑوی بات ہے میں نے ہضم کیسے کرنی ہے۔ اس سلسلے میں جو ہمارے اسلام کی تعلیمات ہے نا، قرآن مجید کا مطالعہ ترجمے کے ساتھ، سیرت النبی کا مطالعہ، یہ ہمیں سپورٹ کرتا ہے، ہماری عادات بنانے میں قرآنی اور سیرت کی تعلیمات جو ہے نا وہ ہمارے لیے بڑی اہم ہے۔ جو بندہ قرآن کو صحیح طریقے سے سیکھے گا نا اس کے اندر پیشنس پیدا ہو جائے گا، ٹھہراؤ پیدا ہو جائے گا، اس کے اندر جو ہے وہ جانچنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ اس کے اندر جو ہے بہت سی خوبیاں پیدا کر دیتا ہے۔ تو جو بندے صرف دنیا کا علم حاصل کرتے ہیں، دینی تعلیم روحانی تعلیم سے بہرہ مند نہیں ہوتے، وہ پیچھے رہ جاتے ہیں، لڑائی جھگڑے کرتے ہیں، فساد ڈالتے ہیں، جیلیں بھری ہوئی ہیں، مسائل بنے ہوئے ہیں، 20 سال سے ناراضگی ہے، دوسروں کے ساتھ تعلقات منقطع ہیں، رشتہ داریاں نہیں ہو رہی، بچے بھی جوان ہیں، بچیاں بھی جوان ہیں، لیکن آپس میں ان کا کوئی تعلق نہیں ہے رشتہ داری کرنے کے حوالے سے، پہلے سے موڈ خراب ہیں، پہلے سے رشتہ داریاں خراب ہیں، تو پھر وہ دار بدار پھرتے ہیں، ہمارے بچہ بڑا ہو گیا، وہ کہتے ہیں ہماری بچی بڑی ہوگی، ادھر جائیں، پیسے خرچ کریں، رشتے جو کرواتے ہیں ان کو پیسے دیں، ان کی باتیں سنیں، تو بڑے مسائل ہیں۔ تو جب ہم محبت کریں گے تو آپس میں ساری چیزیں ملتی ہیں، وسائل مل جاتے ہیں، انسان جو ہے وہ بہت خوش ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے، ان کا ادب کرنے، ان سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی زبانوں کو اللہ تعالی ہمیں کنٹرول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔